شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور 7 چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جنازے کے ساتھ جائیں، مریض کی عیادت کریں، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دیں، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کریں، مظلوم کی مدد کریں اور قسم کھانے والے کی قسم پوری کرائیں اور سلام کا جواب دیں کا اور 7 چیزوں سے آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے: سونے کی انگوٹھی پہننے یا سونے کے چھلے استعمال کرنے سے اور چاندی کے برتنوں سے اور حریر، دیباج، استبرق اور قصیے پہننے سے، یہ سب ریشمی کپڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیروں سے مشابہت اختیار کرے، نہ یہود کی مشابہت کرو نہ نصارہ کی۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں کا اشارہ ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کا اشارہ ہے۔ وضاحت: یعنی یہود و نصارہ اور کفار کی کسی بھی فعل میں مشابہت نہ کرو، خصوصاً اسلام کی ان 2 خصلتوں میں ممکن ہے یہ لوگ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہنے کے بجائے صرف اشارہ پر اکتفا کرتے رہے ہوں۔ زبان سے سلام ادا کرنا انبیاء کی سنت ہے، اس لیے اس سنت کو اپناتے ہوئے عذر کی جگہوں میں اشارہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کسی بہرے کو سلام کرنا وغیرہ۔ اسی طرح بعض مخصوص حالات میں صرف اشارہ پر اکتفا کرنا بھی صحیح ہے، جیسے گونگے کا سلام کرنا اور حالت نماز میں اشارہ کرنے سے جواب دینا وغیرہ۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔